حضرات توجہ کرنا، تو ناول پر ناول چھپا ہے، پڑھنے کے بعد انسان اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور وہ یہاں تک کہ قابل نفرت ہو جاتا ہے، کوئی اسے عزت نہیں دیتا ہے۔ لیکن وہی کاغذ جس پر قرآن کریم لکھا گیا ہے، لہذا پڑھنے والا پڑھتا بعد میں ہے، پہلے چوما کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کپڑا چاہے کتنا ہی قیمتی کیا نہ ہو، لیکن لوگ اسے بوسہ نہیں دیتے ہیں، اسے کوئی چوما نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کپڑا جس کو قرآن کریم رکھنے کے لیے جزدان بنا دیا گیا، جو قرآن کریم کا جزدان بن گیا، جس میں اللہ کا مقدس قرآن رکھا گیا، اب قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو بعد میں کھولتا ہے، پہلے غلاف کو چوما کرتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، ایک ایک بات کو تو یہاں دل کی تختی پر نوٹ کرنا، پانی دنیا کے خطے خطے کے اندر پایا جا رہا ہے، گوشے گوشے میں پایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان کا پانی کو یہاں تک کہ محبت سے رکھتا نہیں ہے، کوئی بھی پانی کو یہاں تک کہ تبرک نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ پانی جس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، لہذا انسان اس کو بطور تبرک سمجھتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم بھی سمجھا کرتے ہیں۔ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لہذا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے ہیں، زمزم کا وہی پانی پیا بھی کرتے ہیں، اور پینے کے بعد جب یہاں تک کہ اپنے اپنے ملکوں سے ملکوں کے لیے واپس ہوتے ہیں، چاہے کوئی کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی جرمن کا رہنے والا ہو، یا پھر جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے پھر ملیشیا کا رہنے والا ہو، یا پھر انگلینڈ یا گری لینڈ میں سے کسی کا بھی رہنے والا ہو، یا پھر ہندوستان کا ہی رہنے والا باشندہ ہی کیوں نہ ہو، لہذا جب وہ مکے کی سرزمین پر جاتا ہے، جانے کے بعد جب وہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیتا ہے، اب جب اپنے ملک واپس ہو رہا ہے تو لہذا لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں حاجی صاحب کیا لے کر آئے ہو؟ تو معلوم یہ چلا حاجی صاحب پانی بانٹ رہے ہیں، کھجورے بانٹ رہے ہیں، کوئی اگر پوچھے تو کہہ دینا، لہذا کوئی بھی اوندی مت کا آدمی سوال کر سکتا ہے، ارے پانی تو یہاں بھی پایا جا رہا ہے، لیکن آپ اتنی دور گئے ہیں وہاں سے پانی لے کر آئے، اس میں خاصیت کیا ہے؟ تو توجہ کرنا، وہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، اس پانی کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو چکی ہے۔ توجہ کرنا، حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے، عید کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو جائے تو وہ شان والی ہو جاتی ہے، کاغذ کی نسبت قرآن کریم سے ہو جائے تو وہ شان والا ہو جاتا ہے، کپڑے کی نسبت یہاں تک کہ قرآن کریم سے ہو جائے تو وہ شان والا ہو جاتا ہے، پانی کی نسبت یہاں تک کہ نبی کے قدموں سے ہو جائے تو وہ شان والا ہو جاتا ہے، تو جس کی نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کرنا، اگر جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو دی گئی ہے وہ دنیا میں ممتاز ہوتا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے، صدیق اکبر جم کر چمکے ہیں، عمر ابن خطاب کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی ہے، فاروق اعظم بن کر چمکے ہیں، مولا علی کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے، مولا علی کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ شجاعت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں۔ توجہ کرنا، میرے غوث اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو گئی ہے، قادریوں کا دولہ بن کر چمکے ہیں، صاحب مزار کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو گئی ہے، اللہ کا ولی بن کر چمکا ہے، بریلی کے امام کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی ہے، بریلی کا تاجدار بن کر چمکا ہے، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تو صفاتے ہیں سب پانے والے، چمک تو صفاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت ککو میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت بڑی حضرت، بہت نسبت بڑی چیز ہوتی ہے پیارے، آقا سے اپنے رشتوں کو جوڑو، نبی سے محبت کرو، تمہاری وجہ قطع بتائے کہ واقعی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، سبحان اللہ، آقا سے محبت کرو، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ایسی کرو، دنیا کی ہر شے سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، قرآن فرماتا ہے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، میرے
میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ رب کائنات تم پر فضل و کرم کی بارش فرما دے، تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، میرے آقا فرماتے ہیں، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، میری غلامی کو اختیار کرو، دامن محبوب میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت کے تعلق سے لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بیان کرتے ہیں، فرماتے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گروہ قریش کے پاس میرے نبی ٹھہرے تو پھر میرے نبی نے کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب نے دیکھا ہے کہ لہذا گروہ قریش میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں، بتوں کو بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، ہم سب کے آقا نے دیکھا، تو میرے نبی فرماتے گروہ قریش اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ جب میرے نبی نے یہ فرمایا تو اس پر ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں ہم ان بتوں کو ایسے ہی نہیں پوجا کرتے ہیں، بلکہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تاکہ ہمیں یہ رب سے قریب کر دیں۔ ہم ان بتوں کو جو پوچھ رہے ہیں معاذ اللہ، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت میں پوج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا، بتایا گیا میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ یہاں تک کہ فرما دیجئے کہ محبت الہی کا دعویٰ اس کے محبوب کی غلامی کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ اب جو بت پرستی کرے تو وہ محبوب کے فرمان کے مطابق رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ارے رب کائنات سے محبت کرنا ہے تو بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان بت پرستوں کے یا ان بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سنگ تراشے ہیں جو تم نے ابھی تراشے ہیں، جو پتھروں کو تراشنے کے بعد جن کے سامنے تم اپنی پیشانیوں کو جھکا رہے ہو، لہذا ان کے سامنے تمہیں جھکنا بند کرنا پڑے گا۔ اس رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے میرے نبی کی شان کا اظہار ہو رہا ہے، میرے نبی کی عظمت کا پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ مکہ شریف کی سرزمین پر وہاں کے کفار و مشرکین جو رہا کرتے تھے، جو میرے نبی سے عداوت کیا کرتے تھے، لہذا جو بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، ہم اللہ رب العزت پروردگار عالم کی محبت میں پوجتے ہیں۔ مکہ شریف کے مشرکین بکواس بھی کیا کرتے تھے، وہ دعویٰ بھی پیش کیا کرتے تھے، اے محمد سنو سنو، ہم ان بتوں کو ایسے ہی نہیں پوج رہے ہیں بلکہ اس لیے پوج رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ وہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ پیش کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت پروردگار عالم سے محبت کرنے کا یقین دلایا کرتے تھے۔ ان سب کو بتایا گیا سنو سنو، اگر واقعی تم رب سے محبت کرتے ہو، واقعی اگر رب کائنات سے پیار کرتے ہو، واقعی رب کائنات کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، تو سنو پہلے اس کے محبوب کے در پر آنا ہوگا، اس کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اس کے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، اس کے محبوب کی وفاداری کرنی ہوگی، اس کی محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ اگر تم جب اس کے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو گے انعام ملے گا کیا؟ تو سنو، ابھی تک تو تم خدا کے چاہنے والے بنتے تھے، لیکن پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہوگا، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہ جان ایمان ہے، وہ روح کائنات ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، انہی کے صدقے میں رب کائنات نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان رسول ہاشمی کے صدقے میں ہے، چرند و پرند نبی کے صدقے میں ہے، وحش و طیور نبی کے صدقے میں ہے، ساری کائنات کا وجود اسی رسول ہاشمی کے صدقے میں ہے۔ اے مکہ کی سرزمین کے کافروں سن لو، تمہارا بھی وجود اسی محمد عربی کے صدقے میں ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام پکار کر کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس ککو شامیہ، فیضان اولیاء اکرام۔ نبی سے محبت کرو، فرمایا گیا یہ بتوں کو جو تم پوچھ رہے ہو اور اللہ کی محبت کا دعویٰ پیش کر رہے ہو،
ایسا نہیں ہوگا. پہلے بتوں کو اپنے پاس سے دور کرنا ہوگا اور اس کے محبوب کی غلامی کا پٹھا گلے میں ڈالنا ہوگا. پھر رب کائنات کے محبوب سے جب محبت ہوگی تو پیارے ہوگا کیا؟ تو قرآن کا فرمان سنو. قرآن فرماتا ہے یحببکم اللہ، اس سے پہلے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. رب تمہارے گناہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ پھر کوئی موقع بیان کیے جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.